الرحمن السلام علیکم ایوریون، مائی نیم از صدیقہ سلیم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ انشاءاللہ آج ہم اصول الشاشی میں حقیقت اور مجاز کے اگلے مسائلوں کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ تو ہمارے پاس سب سے پہلے عبارت ہے، اس کو سمجھتے ہیں۔ ثم الحقیقۃ انواع ثلاثۃ، پھر حقیقت کی تین قسمیں، متعذرہ ہوتی ہے پہلے، و مہجورۃ اور دوسری مہجورہ، و مستعملۃ اور تیسری مستعملہ، ٹھیک ہے۔ وفی القسمین، اور دو قسموں میں، القسمین الاولین، پہلی دو قسموں میں، یصارو الی المجازی، یعنی پھیرا جائے گا اس کو مجاز کی طرف۔ پہلی دو قسموں میں حقیقت کی مجاز کی طرف پھیرا جائے گا، بالاتفاق، اتفاق کے ساتھ، یعنی تمام ائمہ کرام کا اس میں اتفاق ہے۔ ونظیر المتعذرۃ، اور متعذرہ کی مثال، اذا حلف لا یاکل من هذه الشجرۃ، کہ کسی نے قسم کھائی کہ میں اس پیڑ میں سے، یعنی اس درخت میں سے نہیں کھاؤں گا، اور من هذه القدر، یا پھر اس ہانڈی سے نہیں کھاؤں گا، ہانڈی میں کچھ سالن پکا ہوا ہے، کچھ بھی ہے، اس کو نہیں کھاؤں گا، قسم کھائی۔ فإن أكل الشجرۃ، تو پھر بتایا جا رہا ہے بلا شبہ درخت کو کھانا، والقدری، اور ہانڈی کو کھانا، متعذر ہے، فینصرف ذلک، تو بس پھیرا جائے گا اسے، الی ثمرۃ الشجرۃ، درخت کے پھل کی طرف، و الی ما یحل، اور اس طرف یا اس سالن کی طرف، ما یحل فی القدر، ٹھیک ہے، کی طرف پھیرا جائے گا جو ہنڈیا میں ہے، جو موجود ہے ہنڈیا میں۔ حتی لو اکلا، یہاں تک کہ اگر اس نے کھا لیا، من عین الشجرۃ، عین درخت، یعنی درخت کے پتے، درخت کی لکڑی، درخت کی چھال، درخت کا تنا، درخت کی جڑیں، سب کچھ اس نے کھا لیا مثال کے طور پر۔ او من غیر عین القدر، یا پھر عین ہنڈیا سے کھا لیا، تکلف کے طریقے سے، یعنی ہنڈیا جو ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو کھا لیا مثال کے طور پر، بنوع تکلف کے طریقے پر، لا یحنث، تو حانث نہیں ہوگا، وعلی ھذا، اور اسی بات پر، ھذا قلنا، ہم نے کہا، اذا حلف، جب اس نے قسم کھائی، لا یشرب من ھذا البیر، کہ میں نہیں پیوں گا اس کنویں سے، ینصرف ذلک الی الاغتراف، تو یہ پھیرا جائے گا ہاتھوں سے پانی پینے کی طرف۔ حتی لو فرضنا، اگر ہم فرض کر لیں، انہ لو کرع بنوع، کہ اگر اس نے منہ لگا کر تکلف کر کے کنویں سے پانی پیا، لا یحنث، تو حانث نہیں ہوگا، بالاتفاق۔ اب یہاں سے کچھ مسائل کا ذکر کیا گیا، اس کی تشریح دیکھیے۔ ثم الحقیقۃ انواع، اب حقیقت کی قسمیں بتا رہے ہیں، حقیقت کی اقسام بیان کر رہے ہیں۔ حقیقت کی تین قسمیں، متعذرہ، مہجورہ اور مستعملہ، تین قسمیں ہو گئیں۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں حقیقت متعذرہ وہ ہے جس تک بغیر مشقت کے رسائی ممکن نہ ہو، جیسے عین درخت کو کھانا، متعذرہ عذر، ٹھیک ہے، یعنی مشکل ہونا، جس کو اسی طرح اس پر عمل کرنا مشکل ہے، جیسے کسی نے قسم کھا لی کہ میں درخت کھاؤں گا، تو اب درخت کو ایسے ہی کھانا تو مشکل ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ ناممکن سی بات ہے، غیر رسائی ممکن نہ ہو، جیسے عین درخت کو کھانا۔ حقیقت مہجورہ کیا ہے؟ وہ ہے جس پر عمل کرنا عام لوگوں نے ترک کر دیا، اگرچہ اس تک رسائی ہو، جیسے وضع قدم۔ دوسری صورت کیا بتائی؟ حقیقت مہجورہ، صحیح، یعنی اس پر عمل تو ہو سکتا ہے لیکن لوگوں نے اس پر عمل کرنا ترک کر دیا ہے، جیسے وضع قدم، پاؤں رکھنا۔ اب حقیقت مستعملہ وہ ہے کہ بغیر مشقت کے اس تک رسائی ممکن ہو اور لوگوں نے اس پر عمل ترک نہ کیا ہو، ترک بھی عمل نہیں کیا اور اس پر بغیر مشقت کے رسائی ممکن ہے۔ فی القسمین سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ حقیقت کی اقسام کا حکم بیان کر رہے ہیں کہ پہلی دو قسموں میں اگر متکلم نے حقیقی معنی کی نیت نہ کی ہو تو بالاتفاق اس کو مجاز کی طرف پھیرا جائے گا۔ پہلی دو قسموں کا حکم کیا ہے؟ حکم پیپر میں آتا ہے، اس کو غور و فکر سے سنیں کہ اس کا کیا حکم ہے۔ دیکھیں، دو جو صورتیں بتائی ہیں، اس کا حکم یہ ہے کہ ان دونوں کو جو ہے نا ان کے مجاز کی طرف پھیرا جائے گا جب متکلم نے اس کے حقیقت کی مراد لینے کی نیت نہ کی ہو۔ وَنَظِيرُ الْمُتَعَذِّرَةِ، اور متعذرہ کی نظیر بتا رہے ہیں۔ حقیقت متعذرہ کی مثال دی، ایک آدمی نے قسم کھائی اس درخت سے نہیں کھائے گا یا اس ہنڈیا سے نہیں کھائے گا۔ اب دیکھو، بعینہ ہی درخت کو کھانا، بعینہ ہی ہنڈیا کو کھانا، یہ متعذر ہے، کیونکہ درخت کا ٹکڑا کھا تو جائے گا لیکن یہ مشکل ہے، لہذا اس کو درخت والی صورت میں درخت کے پھل کی طرف پھیرا جائے گا۔ یہاں پر مثال کیا بتا رہے ہیں؟ ایک شخص نے قسم کھائی ہے میں اس درخت سے نہیں کھاؤں گا، یا قسم کھائی کہ میں اس ہنڈیا سے نہیں کھاؤں گا، تو عین درخت کو کھانا یا عین ہنڈیا کو کھانا یہ متعذر ہے۔ اگر کھا لے بھی تو وہ مشقت کے ساتھ کھا پائے گا۔ تو یہاں پر جو ہے نا درخت سے مراد اس کا ثمرہ یعنی پھل ہوگا، اگر درخت پھلدار نہ ہو تو پھر اس کی قیمت کی طرف پھیرا جائے گا، اور ہنڈیا والی صورت میں وہ چیز مراد ہوگی جو اس ہنڈیا میں پکائی گئی ہو،
ٹھیک ہے، درخت پھل والا ہے تو وہ تو سمجھ آ رہی ہے کہ اس کا پھل مراد ہوگا، پھل والا نہیں ہے تو اس کی قیمت مراد ہوگی، ہنڈیا میں مراد اس کا سالن ہوگا۔ اب اس قسم کے بعد اس نے کوئی تکلف کر کے عین درخت یا عین ہنڈیا کو کھایا تو یہ حانث نہ ہوگا، کیونکہ یہاں حقیقت متعذر ہے، لیکن اگر اس درخت کا پھل کھایا، اس ہنڈیا میں پکی ہوئی چیز کھائی تو حانث ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ عین درخت کھائے گا حالانکہ حقیقت تھی وہ، اس کے باوجود کیونکہ متعذر ہے اس وجہ سے وہ حانث نہیں ہوگا، البتہ اگر پھل کھا لیا یا ہنڈیا میں پکا ہوا سالن کھا لیا یا کوئی چیز کھا لی تو پھر حانث ہو جائے گا۔ وعلیٰ ھذا قلنا، اسی پر تفریع بیان کرتے ہوئے بتایا ہے، اسے بیان کر رہے ہیں کہ اسی ضابطے پر کہ حقیقت متعذرہ اور مہجورہ کو مجاز کی طرف پھیرا جائے گا۔ ہم احناف نے کہا کہ ایک آدمی نے قسم کھائی کہ میں اس کنویں سے نہ پیوں گا، اب کنویں سے حقیقتاً پینا یہ ہے کہ منہ لگا کر پیے، اور مجاز یہ ہے کہ چلو میں لے کر پیے، ٹھیک ہے۔ یعنی کسی نے قسم کھائی کہ میں جو ہے نا پانی نہیں پیوں گا اس کنویں سے، تو اس کی قسم کے 2 معنی ہیں، یعنی کہ اس نے تو کہا ہے کہ میں نہیں پیوں گا، اب حقیقت میں جو ہے نا اس کو منہ لگا کر پینا ہے، یعنی وداؤٹ اینی سورس پینا ہے، منہ لگا کر منہ کنویں میں لگا دے اور پھر پیے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا معنی مجازی معنی جو وہ ہے چلو میں لے کر، یعنی ہاتھ میں پانی لے لیا اس سے، یعنی ہاتھ کنویں میں ڈالے، کنویں سے پانی نکالا ہاتھوں کے ذریعے سے اور اسے پی لیا، ٹھیک ہے، تو یہ مجازی معنی ہے۔ اب کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ حقیقت پینا یہ ہے کہ منہ لگا کر پیے، اور مجاز یہ ہے کہ چلو میں لے کر پیے، تو یہاں حقیقت یعنی منہ لگا کر پینا متعذر ہے، اس لیے اس کو مجاز کی طرف پھیرا جائے گا۔ اگر چلو یا برتن میں پھیر کر پیا تو حانث ہوگا، اگر اس نے بتکلف کنویں میں اترا منہ لگا کر پانی پیا تو بالاتفاق حانث نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی؟ آسان سی مثال ہے، اگر کنویں میں اتر کر منہ لگا کر پیا تو حانث نہیں ہوگا، اور اگر اس نے کسی برتن میں لے کر کسی چلو میں لے کر پانی پی لیا تو پھر وہ حانث ہو جائے گا۔ اب اگلی بتا رہے ہیں وَنَظِيرُ الْمَحْجُورَةِ، مہجورہ کی مثال بتا رہے ہیں، لو حلف لا يضع قدمه، اگر اس نے قسم کھائی کہ میں اپنا قدم نہیں رکھوں گا، وہ اپنا قدم نہیں رکھے گا، فَإِنَّ إِرَادَةَ وضع القدم، تو بے شک صرف قدم رکھنے کو مراد لینا مہجورہ یعنی اس میں جو ہے عادتاً چھوڑ دیا گیا ہے اسے۔ وَعَلَى ھذا قلنا، اور اسی پر ہم نے کہا التوکیل بنفس الخصومتی، کہ صرف جھگڑے کا وکیل بنائیں، ینصرف، تو یہ پھیرا دیا جائے گا اسے الی مطلق الجواب، مطلق جواب کی طرف، مطلق الجواب القسمی، مد مقابل کی مطلق جواب کی طرف، حتی یسع للوکیل، یہاں تک کہ گنجائش ہوگی وکیل کے لیے ان یجیبا، کہ وہ جواب دے بنعم، نعم میں، کما یسمعہ، جیسے کہ یسعہ، جیسا کہ گنجائش ہوتی ہے، ان یجیبا بلا، کہ وہ بلا کے ساتھ جواب دے، لأن التوکیل، اس لیے کہ وکیل بنانا، بنفس الخصومتی، اس لیے کہ صرف جھگڑے کا وکیل بنانے کو مہجورۃ شرعاً و عادتاً، چھوڑ دیا گیا ہے شرعی بھی اور عادتاً بھی۔ اب اس کی تشریح بتا رہے ہیں، اعراب آپ کو سمجھ آ گئے، تشریح دیکھیے، وَنَظِيرُ الْمَحْجُورَةِ، اسے حقیقت مہجورہ کی مثال بیان کر رہے ہیں کہ ایک آدمی نے قسم اٹھائی فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، تو قدم رکھنے کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی خود باہر کھڑا رہے، باہر بیٹھے، پاؤں اندر داخل کر دے، لیکن اس طرح قدم رکھنے کو عادتاً چھوڑ دیا گیا ہے، اسی لیے اگر اس گھر میں داخل ہوگا تو حانث ہوگا، اگر بغیر داخل ہونے کے صرف پاؤں رکھے تو حانث نہ ہوگا۔ یہاں پر مثال بڑی آسان سی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ میں فلاں کے گھر میں داخل نہیں ہوں گا، وہ فلاں کے گھر میں پاؤں نہیں رکھوں گا، تو پاؤں کا رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ بنا چپل کے صرف ننگے پیر رکھنا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر لیکن ہم نے، کیونکہ یہ عرف میں یہ مراد نہیں ہوتی، اگر کسی نے کہا میں فلاں کے گھر میں پاؤں نہیں رکھوں گا، قدم نہیں رکھوں گا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے داخل نہیں ہوں گا۔ تو اگر کسی شخص نے جو ہے نا پھر وہاں پر کیا کیا، داخل ہو گیا تو پھر وہ حانث ہوگا، داخل نہیں ہوا صرف پاؤں رکھا تو پھر حانث نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر عرف میں مراد یہ نہیں ہوتا۔ اب دوسری مثال کیا بتائی جا رہی ہے، وعلی ھذا قلنا، اسی بات پر کہ حقیقت مہجورہ کو مجاز کی طرف پھیرا جائے گا، ہم احناف نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی کو خصومت کا وکیل بنایا، مثلا یوں کہا کہ وکلتک بالخصومتی، یا یوں کہا کہ انت وکیلی بالخصومتی، تو اس کو قسم مد مقابل کے مطلق جواب کی طرف پھیرا جائے گا۔ مطلق جواب کا مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ قسم کی بات کا جواب نعم کی صورت میں دے یا لا کی صورت میں دے، جواب درست ہوگا۔ کسی نے کسی کو مد مقابل کو جو ہے نا اپنا یعنی
مد مقابل کے لیے اپنے اگینسٹ کے لیے کسی کو وکیل بنائے، وکیل بالخصومت۔ وکیل بالخصومت کا جو لفظی معنی تو ایسا نظر آ رہا ہے کہ وہ خصومت کا وکیل ہے، جھگڑا کرنے کا وکیل ہے، یعنی اپنا جو فیور والا ہے اس کی ہر بات کی ہاں میں ہاں ملائے گا، اور دوسرے والے کی اگرچہ کوئی بات سچی ہو یا جھوٹی ہو کچھ بھی ہو اس کی نفی کرے گا۔ لیکن شرعاً یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ سامنے والا بندہ وہ حق پر ہے، اس کی باوجود آپ اس کی بات کو ترک کریں، تو یہ ماجورہ ہو گئی، حقیقت ماجورہ کی قسم ہو گئی، تو اس کو مطلق جواب کی طرف پھیرا جائے گا۔ مطلق جواب کی طرف پھیرنے کی وجہ یہ ہے کہ خصومت کا حقیقی معنی تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ جھگڑا کرے، اگر وہ حق پر ہو تو پھر بھی اس کی بات کا اقرار نہ کرے، لیکن صرف جھگڑا کرنا یہ عادتاً ہی مہجور ہے، شرعاً بھی مہجور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، تو جب حقیقت مہجور ہو گئی تو اب اس کو مجاز یعنی مطلق جواب کی طرف پھیرا جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی جو میں نے آپ کو وجہ بتائی کہ شرعاً مذموم ہے یہ بات کہ آپ مد مقابل کی ہر سچی جھوٹی بات کا رد کریں۔ ہاں جھوٹی بات کا تو رد کریں گے، لیکن سچی بات کا رد کرنا آپ کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر وکیل بالخصومت جو ہے وہ مطلق جواب کی طرف معمول ہوگا۔ امید کرتی ہوں لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔